الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. اپنے اپنے حاجات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے، اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے اپنے اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھیے. اس بابرکت مہینے کے صدقے میں اور ابا عبداللہ علیہ السلام کی مظلومیت کے صدقے میں ان سب کی پریشانی دور ہونے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند عالم تمام مومنین مومنات، آپ کے تمام مومنین مومنات جن کو آپ جانتے ہیں، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، بشمول مولانا مقبول صاحب کے. ان کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ والعصر کے ذیل میں آج ہماری یہ 5ویں گفتگو ہے اور 4 محرم ہو چکی. ہم گفتگو یہاں تک لے آئے کہ حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں، اور انبیاء کا مقصد، انبیاء کا ہدف، واحد ہدف انسان ہے. انہوں نے انسان کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بنے. انسان کون ہے؟ زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، کہکشائیں بنا دیں، دریا بنا دیے، دریاؤں میں مچھلیاں تیرا دیں، پہاڑ بنا دیے، پہاڑوں کے میخیں گاڑ دیں زمین میں، کہکشائیں بنا دیں، گیلیکسیز بنا دی، سولر سسٹم بنا دیا، ہر شے بنا دی خدا نے. اس کے بعد کہا کہ اب ہم انسان بنائیں گے، اور کہا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے بنایا، ہم نے انسان کو مٹی کے سلالے سے بنایا. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. اور سورہ انسان میں کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے خلق کیا، نطفے سے بنایا، اور اس لیے بنایا کہ ہم اس کو آزمائیں، ہم اس کا امتحان لیں. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو سننے والا بھی بنایا، ہم نے انسان کو دیکھنے والا بھی بنایا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، ہم نے انسان کو بصیر بھی بنایا. اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو دونوں رستے بتلا دیے، اب چاہے وہ شکر گزار بن جائے چاہے وہ کافر بن جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کائنات سجائی گئی آپ کے لیے، کائنات کی بزم سجائی گئی انسان کے لیے. کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہیں ہم نے اتنے سال، کروڑوں سال کی ہم نے زندگی دی، تم نے کیا کیا. پہاڑوں سے نہیں پوچھا جائے گا، پتھروں سے نہیں پوچھا جائے گا، دریاؤں کا پانی کروڑوں سال سے بہہ رہا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا. آسمان پتہ نہیں کتنے بلین ایئرس سال پہلے بنائے گئے، نہیں پوچھا جائے گا. زمین سے نہیں پوچھا جائے گا. کسی کو مخاطب نہیں کیا یا ایھا السماء یا ایھا الارض یا ایھا الجبال. کسی کو نہیں کہا، کسی جانور کو خطاب نہیں کیا، کسی پہاڑ کو، جمادات کو، نباتات کو، حجر کو، پتھر کو، دریاؤں کو، پانی کو، کسی کو نہیں کہا. صرف انسان کو پکارا خدا نے. کہا یا ایھا الانسان، ہم زندگی دے رہے ہیں، کچھ عرصہ یہاں زندگی گزارو گے. سورہ بقرہ نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا. تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو اللہ کا انکار. کیف تکفر، کیا آیت کے تیور ہیں. کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا. تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، تم نہیں تھے. کنتم امواتا، تم نہیں تھے، تم مردہ تھے. مردہ بھی نہیں تھے، عدم میں تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا. کیونکہ سورہ انسان میں کہہ چکا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر. ایک ایسا زمانہ کیا انسان پر نہیں گزرا جب وہ کچھ تھا ہی نہیں، وہ شے مذکور نہیں تھا. There was a time upon a man when he was not able to be discussed. کیا ایسا ٹائم نہیں گزرا انسان پر؟ یقیناً گزرا.
هل اتی علی الانسان، تو اسی طرح کہا کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، تم نہیں تھے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا ثم یحییکم ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں ماریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جاؤ گے۔ یعنی زندگی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا انسان، پھر دنیا میں آ گیا، زندگی مل گئی، ثم یمیتکم، پھر زندگی ملنے کے بعد ثم ایک عرصے کے بعد تمہیں موت دے دیں گے، مار دیں گے، تم عالم برزخ میں چلے جاؤ گے۔ یہی ہے آج کی زندگی، 60 ایئرس 70 ایئرس 80 ایئرس 90 ایئرس، بہت 100 سال، اور کتنا چاہیے 110 سال، اس کے بعد اینڈ ہو جاتا ہے زندگی۔ ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں اٹھائیں گے، ثم یحییکم، پھر اٹھائیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اپنی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ تو عزیزو، جو پلاننگ ہوتی ہے، جو ایک مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم کوئی چیز، کسی چیز کی پلاننگ کرتے ہیں تو ہم پلاننگ کرتے ہیں پراپر، کوئی ہم نے کسی چیز کو بنایا ہے، کسی چیز کی ہم نے کوئی آرگنائزیشن ہے، اس کو چلانا ہے، پلاننگ ہے اس کی، ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح چلے گی، اور ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ سٹاپ نہ ہو، کہیں پر بریک نہ آئے، کہیں پر اس کو دھچکا نہ لگے، کہیں پر ڈسٹورشن نہ آئے، ایسی پلاننگ ہو۔ لیکن اس نے ایک پلاننگ کی، اس نے ایک ہدف کے تحت انسان کو بنا دیا، اس دنیا میں بھیج دیا، یہ تیرا مقصد ہے، زندگی گزار، یہاں پہ تجھے زندگی دے دی، یہاں پر کچھ عرصہ رہے، زندگی گزار، یہ سب کارخانہ حیات تیرے لیے ہے، پہاڑ بنا دیا تیرے لیے، جبال بنائے تیرے لیے، کہکشائیں بنائی تیرے لیے، سورج پہ شعاؤں کو اتار لے تیری مرضی، چاند پر کمند ڈال تیری مرضی، مارس پر قدم رکھ دے تیری مرضی، کہکشاؤں میں سفر کر تیری مرضی، سیٹلائٹ بھیج دے تیری مرضی، تجھے تسخیر کر لے کائنات کو، تیری مرضی ہے، مگر ایک عرصے کے بعد تجھے بلا لیں گے واپس، اس کے بعد بلا لیں گے، ثم یمیتکم، مار دیں گے تم کو، تمہیں موت دے دیں گے، ثم یحییکم، پھر اٹھائیں گے، یہ پلاننگ ہے اس کی۔ تو اتنے عرصے کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے بلین ایئرس کی کائنات، اور منصوبہ ہے ایک انسان، اور ایک انسان کی لائف ہے اتنی لمیٹڈ، 70 80 90 120 ایئرس، اور تو مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات کچھ اور ہے، اس لائف کے بعد ایک اور لائف ہے، مقصد حیات پھر یہ نہیں ہو سکتا، یہ ٹیمپریری ورلڈ نہیں ہو سکتی، مقصد حیات پھر اس کے بعد کچھ ہے، اس کے بعد ایک ایٹرنل لائف ہے، تو وہ جو لائف ہے وہ ہے ابدیت، وہ ہے ابدی زندگی، ایٹرنل لائف۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو خداوند عالم نے سورہ مومنون خلقت کا تذکرہ کیا تو کہا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے بنایا، اس کے بعد ہم نے انسان کو کیا کیا؟ نطفۃ، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، نطفے سے علقہ بنایا، علقے سے مضغہ بنایا، مضغے سے عظام بنایا، عظام سے ہم نے لحم بنایا، یعنی نطفہ تھا، اس سے جمع و خون بنایا، جمع و خون سے ہڈیاں اس کی بنائی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اس کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد آخری خلقت میں آ گیا، اس میں روح ڈال دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، پاک ہے وہ ذات جو احسن خالق ہے، جو احسن خالق ہے۔ صلوات پڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو بنا کر کتنا اترا رہا ہے خداوند عالم، تبارک اللہ احسن الخالقین، انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا، ان مراحل سے گزارا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے، پاک ہے، منزہ ہے وہ ذات جو خالقیت میں احسن ہے، بہترین ہے، اور وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ بہترین عمل چاہتا ہے، کوانٹیٹی عمل کی نہیں چاہتا، کوالٹی عمل کی چاہتا ہے۔ تو انسان کا ہدف، انسان کا مقصد کچھ اور ہے،
اور جس مقصد کے لیے بنایا وہ اس نے واضح کیا قرآن میں. اور جو ہم ان مجالس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکتب توحید ہے، یہ مکتب حسینیت کی درسگاہ جو ہے، اس پر ہم اپنے روح کی بالیدگی کے لیے بیٹھے ہیں. ہم اپنی روح کو تر و تازہ کرنے کے لیے، ہم اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے، ہم اپنے آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے امام حسین کے غم میں. اور امام حسین کیوں نکلے، کس مشن کے لیے نکلے، وہ کیا تھا؟ وہ دین اسلام کی سربلندی تھی. دین اسلام کیا ہے؟ کیوں اتنا اسلام امپورٹنٹ تھا؟ حسین نے پورا گھر قربان کر دیا. حسین جب نکلے پورا گھر قربان کر دیا حسین بن علی نے. وہ کیا منشور تھا، وہ کیا مقصد حیات تھا جس کے لیے امام حسین نکلے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز سمجھنا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزو، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا مقصد حیات، کہ آپ کو بتائیں کہ امام حسین کی مجلس میں کیا ہمیں لینا ہے. تو ایک مرتبہ انسان کے مقصد پر گفتگو کی، انسان کی تخلیق پر گفتگو کی. کہا کہ سورہ مومنون ہی جو سورہ ہے، سورہ مومنون 23 سورہ، 23واں سورہ قرآن مجید کا، جس کی میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ انسان کے خلقت کا مراحل بتائے کہ ہم نے علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر عظام بنایا، پھر اس کے بعد گوشت چڑھایا، پھر اس کے بعد آخری خلقت میں بھیج دیا، اور اس کے بعد وہ اس دنیا میں آ گیا. اور اس دنیا میں آنے کے بعد فتبارک اللہ احسن الخالقین، پاک ہے وہ ذات جو احسن خالق ہے. اس کے بعد کہا ثم انکم بعد ذالک لمیتون. ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد میں جو آیت تلاوت کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم نے تمہیں نطفہ بنایا، نطفے سے علقہ بنایا، علقے سے مضغہ بنایا، مضغے سے عظام بنایا، اور پھر اس پر ہڈیاں چڑھائیں، اور پھر اس کو آخری خلقت میں بھیج دیا، پھر روح پھونکی، دنیا میں آ گئے. دنیا میں آنے کے بعد جیے. ثم انکم ذالک بعد لمیتون. اس کے بعد ہم تمہیں مار دیں گے، اس کے بعد تم سب مر جانے والے ہو، تم سب. ثم انکم بعد ذالک لمیتون. تم سب مر جانے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اور اس کے بعد یوم قیامت اٹھائے جاؤ گے، بعثت ہوگی تمہاری، اٹھائے جاؤ گے. تو سوال کیا جائے گا. تو عزیزو، زندگی کا مقصد جو ہے، زندگی جو ہے، جو حیات ہے انسان کی، اس کا مقصد خداوند عالم نے کہا انسان تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنی روح کو بالیدہ کر اور تکامل کر، سفر کر، اپنے آپ کو کمال پر، پرفیکشن کی طرف لے کے جانا. اپنے آپ کو یہ جانور نہیں کر سکتے، یہ درخت نہیں کر سکتے، یہ پہاڑ نہیں کر سکتے، یہ دریا نہیں کر سکتے، یہ آسمان نہیں کر سکتے، یہ زمین نہیں کر سکتی، پتھر نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی شے نہیں کر سکتی، مگر یہ انسان کر سکتا ہے. انسان کو اتنا کمزور بنایا، کچھ نہیں جانتا تھا، اور اتنا طاقتور بنا دیا کہ کمندے ڈال رہا ہے کہکشاؤں میں، کمندے ڈال رہا ہے گیلیکسیز میں، سیٹلائٹ بھیج رہا ہے اپنے. انسان پوری دنیا کو تسخیر کر رہا ہے. مارس پر سورج کی شعاؤں کو اتار رہا ہے اپنے پاس، سورج کی شعاؤں کو قید کر رہا ہے اپنے پاس. اتنا طاقتور انسان ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اس طرح نکالا، تم کچھ جانتے نہیں تھے، تم جاہل تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. انسان کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنا کمزور ہے، کچھ نہیں جانتا. لیکن جب بڑھنے پر آتا ہے، جب سفر کرنے پر آتا ہے، جب اپنے آپ کو اٹھانے پر آتا ہے، تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں. صلوات پڑھی محمد وآل محمد، صلی اللہ علی محمد وآل محمد. اقبال، علامہ اقبال کے نام سے تو آپ سب واقف ہیں، میں کل کچھ اشعار بھی پڑھ چکا ہوں ان کے. چاہتا ہوں کہ اقبال کے اشعار کچھ یہاں پر تذکرہ کیے جائیں، پڑھے جائیں. اگرچہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں اقبال کے، لیکن اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے، اقبال کا جو فلسفہ مومن ہے، اقبال کا جو فلسفہ شاہین ہے، وہ اس کے اشعار جو ہیں وہ پڑھنے سے لائق ہیں. اقبال نے شاعری کو اسلامائزیشن بنا دیا. اقبال کی شاعری کوئی رومانوی شاعری نہیں ہے، یعنی اس نے اسلامائزیشن کر دیا شاعری کو.
تو اقبال کی شاعری، اقبال کہتے ہیں وہ جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا کہ دین کیوں ہے، دین کی ضرورت کیا ہے، تو اس میں نے کل بتایا تھا کہ انسان کو ہی امتیاز حاصل ہے، انسان کو ہی ایک عقل دی، علم دیا اور روح دی، اور کسی چیز، کسی شے، کسی پتھر، کسی دریا، کسی حجر، کسی مخلوق کے پاس یہ نہیں ہے، صرف انسان کے پاس ہے، انسان کے پاس ہے عقل، علم، روح۔ تو اقبال کہتے ہیں، اب سنیے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا وہ جو ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، وہ جو مارس پر جا رہا ہے، وہ جو سیٹلائٹ بھیج رہا ہے، آخر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم دین کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن بتائیے اس وقت سکون کدھر ہے؟ اس وقت سکون کس کے پاس ہے؟ جب اتنی ترقی کر لی انسان نے تو پھر سوسائڈ کیوں کر رہا ہے انسان؟ جب سب کچھ آ گیا، اتنی دولت آ گئی، پھر فورڈ کا سی ای او $1 بلین کمانے کے بعد خودکشی کیوں کر لیتا ہے؟ سکون نہیں ہے، سکون کی تلاش میں ہے ہر انسان، دولت کی تلاش میں ہے، دولت مل گئی، گھر مل گیا، گاڑی مل گئی، لیکن اب دل نہیں ہے، اب کچھ اور چاہیے۔ کیا چاہیے؟ سکون، وہ نہیں ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، سوسائڈ ریٹس بڑھ رہے ہیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اقبال کہتے ہیں یہ شخص جو ستاروں پر کمندیں ڈالنی، اس نے، یہ جو مارس میں چلا گیا، یہ جس نے اتنا سورج کی شعاؤں کو قید کر لیا، یہ کون ہے؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ جس کی زندگی شب تاریک تھی، ظلمت سے بھری ہوئی تھی، وہ تو اس نے روشنی میں نہیں بدلا، اس کی زندگی کو تو تبدیل نہیں کیا، لیکن اس نے سورج کی شعاؤں کو قید کر لیا، سورج کی شعاؤں قید کر لی، لیکن اپنی زندگی کو ظلمت سے نور میں نہیں بدلا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ آپ سب لوگ جاگ جائیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجلسوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ جو مسائل ہیں، یہ جو عموماً یہ ذکر نہیں ہوتے یا نہیں سنے جاتے، لیکن یہ کہ یہ عشرہ محرم وہ ہے جس میں رونے کا ایک مقصد ہے، رونا چاہیے، رونے پہ احادیث ہیں، جو روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے۔ تو یہ کیسے فلسفہ ہے؟ یعنی کہ امام حسین کے اوپر آسمان رویا، زمین روئی، پتھر روئے، دریا روئے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، احادیث ہیں اس کے اوپر باقاعدہ۔ لیکن یہ جو قربانی دی گئی، یہ رلا کر بے ہوش کرنے کے لیے نہیں دی گئی، یہ رلا کر ہوش میں آنے کے لیے دی گئی، یہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے قربانی ہے۔ تو اس میں ایسے مسائل ڈسکس کرنا، یہ بھی انہی کا صدقہ ہے، حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ آج ہم وہ درس توحید، وہ مکتب توحید جگائے ہوئے ہیں اس مجلس میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی کا مقصد، زندگی کا ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے ہدف، ایک مقصد ہے، پرپز ہے، ایک ہدف ہے، ڈیسٹینیشن ہے، ڈیسٹینیشن ہے، آپ کو ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے، اور ایک آپ کا مقصد ہے، مقصد حیات، مقصد حیات عبادت ہے، مقصد حیات عبادت ہے۔ عبادت کہا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے، عبادت کرنی ہے۔ مگر ہدف کیا ہے؟ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ کیا جنت ہے؟ اگر جنت ہے تو یہ شرک ہے عزیزو،
جنت مل جائے گی، مگر یہ شرک ہے۔ اگر کسی نے جنت کے لیے عبادت کی، جنت کے لیے نماز پڑھی، تو یہ شرک ہے۔ اور عرفا کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ امام خمینی چہل حدیث میں اس پہ پورا مضمون باندھا ہے۔ غیر خدا ہے جنت، غیر خدا ہے، منزل ہے اللہ سبحانہ و تعالی، ڈیسٹینیشن وہ ہے لقاء رب، ذات پروردگار، ڈیسٹینیشن ہے اپنی روح کو تکامل تک پہنچانا، اپنے آپ کو بلند کرنا، اتنا بلند کرنا کہ ہم اس ذات پروردگار کا جلوہ مشاہدہ کریں، اس کا جلوہ دیکھیں۔ یہ ہے ڈیسٹینیشن۔ تو ان مجالس کا بھی کوئی ہدف ہے، ان مجالس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اور یقیناً جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم رہیں نہ رہیں، کئی لوگ آ گئے، صدیاں گزر گئیں، لوگ آتے رہے، لوگ جاتے رہے۔ کل کتنے لوگ یہاں تھے، مگر مجلس حسین نہیں رکتی، حسین کا مقصد نہیں رکتا۔ اسی طرح ہم نہیں ہوں گے، یہاں پر اور قومیں ہوں گی، یہاں پر اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ بھی برپا کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے جو ہے لمحے موجود میں، جو لمحے موجود میں جی رہا ہے اور ان کا نام لے رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بلند کرے، اور اتنا بلند کرے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن نے کہا کہ انسان، سب کو انسان بنایا، مگر انسان برابر نہیں ہے سارے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں انسانیت میں، انسانیت میں تو برابر ہیں، مرتبے میں برابر نہیں ہیں، لیولز میں برابر نہیں ہیں، ان کے درجات ہیں، ان کے مرتبے ہیں، برابر نہیں ہیں۔ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل کہہ دیجئے ان کو، کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتے۔ کیا وہ جو متقین ہیں اور وہ جو فجار ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، ہم اس کی مثال بیان کرتے ہیں جو کسی شے پر قادر نہیں ہے، ایک ایسے انسان کی جو مملوک ہے، جو غلام ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء۔ اور ایک وہ ہے وَمَن رَزَقْنَا مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا وہ جو عبد مملوک ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے، جو غلام ہے، جو کسی چیز پر، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اس کو خرید لیا کسی نے، اس کا مالک کوئی اور ہے، وہ غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ اور ایک وہ شخص وَمَن رَزَقْنَا مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جس کو ہم نے رزق حسن دیا، اپنی طرف سے ہم نے رزق دیا اس کو، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے اعلانیہ طور پر اور خفیہ طور پر۔ هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن پوچھ رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، قرآن کہتا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے برابر۔ تو جب یہ آزاد اور غلام برابر نہیں ہو سکتے، با تقوی شخص اور ایک فاجر شخص یہ برابر نہیں ہو سکتا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، پھر تاریخ اسلام میں ڈھونڈیے ایک انسان جو بہت عالم ہے، کیا وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے جو جاہل ہو؟ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیا وہ مسند رسالت پر بیٹھ سکتا ہے جس کے لیے رسول نے کہا ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہ ایک طرف کھڑا ہو اور دوسرا امت سے اٹھ کر آئے اور مسند رسالت پر بیٹھ جائے؟ نہیں بیٹھ سکتا، نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ رسول نے سند دی ہے، قرآن نے سند دی ہے۔ جو جانتا ہے، جو زیادہ جانتا ہے، اب جاننے میں بھی کوئی زیادہ جانتا ہے، کوئی اس سے زیادہ جانتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی آئے، رہبر معظم آئے، وحید خراسانی یہاں پر آئے، کیا میں یہاں بیٹھا رہوں گا؟ نہیں بیٹھوں گا، میری جگہ ہی نہیں ہے، ان کو جگہ دوں گا۔ جو سب سے بڑا عالم آ جائے ان کو جگہ ملے گی۔ تو جو مرتبے کے حساب سے رسول بیٹھے ہیں ممبر پر، رسول بیٹھے ہیں تو پھر علی نے کبھی دعوی علم نہیں کیا،
علی نے نہیں کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو چاہو پوچھو، نہیں، مرتبہ ہے، یہ عزت رسول ہے، یہ ان کا وقار ہے، یہ ایک مراتب کا لحاظ رکھنا ہے، درجہ ہے۔ مگر جب رسول چلے گئے ان کے بعد کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے گم کر دو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، سے پوچھ لو۔ تو بس لوگوں نے الٹے سیدھے سوال کیے، اور یہ دعویٰ کرنے والے بھی بہت لوگ آئے تاریخ میں، بہت لوگ آئے، کس نے کہا مجھ سے پوچھ لو سلونی سلونی، بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا، اور جب ان کو منہ کی کھانی پڑی، جب ایسے سوال کیے کہ بتائیے چونٹیوں کی جو انتڑیاں ہیں وہ پیچھے کی سائڈ پر ہوتی ہیں جو آگے کی سائڈ پر، جواب نہیں دے پائے۔ بتائیے قربانی واجب ہے یا سنت ہے، اس کا جواب نہیں دے پائے۔ اور پھر ایک اور نے دعویٰ کیا، تو اس کے دربار میں تو ایک علی کی مولائی عورت پہنچ گئی، علی کی ماننے والی پہنچ گئی دربار میں، جب اس نے دعویٰ کیا سلونی پوچھ لو ماشے، تو جو چاہے پوچھو۔ اس نے کہا ایک سوال ہے، اس طرح کے لوگ، ظاہر ہے اللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک انسان کی چال ہے، ایک انسان کا مکر ہے، ایک اللہ کا مکر ہے، اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ تو پہنچ گئی دربار میں اور کہا کہ ایک سوال ہے، جو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک سوال ہے، علی علیہ السلام نے مدائن جا کر، خود مدینے میں تھے، مدائن جا کر، کوفے میں تھے، مدائن جا کر حضرت سلمان محمدی کی نماز جنازہ پڑھائی، اتنی ایک رات میں گئے اور فوراً آ گئے، وہاں جا کر نماز جنازہ پڑھائی، ان کو دفن کیا، تجہیز کی سلمان محمدی کی، اور آ گئے۔ تو مدینے میں علی موجود تھے، حسن موجود تھے، حسین موجود تھے، علی اور خلیفہ ثالث کا قتل ہو گیا تھا، 3 دن لاش پڑی رہی، علی مدینے میں ان کی لاش دفنانے نہیں گئے، کہ جنازہ پڑھنے نہیں گئے، اس کا کیا وجہ ہے؟ کہاں ہے عورت، اگر تو شوہر کی مرضی سے آئی ہے تو اس شوہر پر لعنت ہو، اگر اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پر لعنت ہو۔ تو یہ کہہ کر پھر پھنس گیا بیچارہ، پھر پھنس گیا۔ اس نے کہا ہوش کر، وہ جو امیر ام المؤمنین نکلی تھیں وہ رسول خدا کی اجازت سے آئی تھی یا اپنی مرضی سے؟ اگر اپنی مرضی سے پھر بھی پھنستا ہے، اگر رسول خدا کی مرضی سے پھر کفر کا الزام آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سلونی کہنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے علی بابھا، علی باب مدینۃ العلم ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے سلونی کہنا، سلونی کا بھرم رکھنا پڑتا ہے۔ وہ تبھی انہوں نے کہا علی علیہ السلام نے کہ حضور نے مجھے 1000 باب علم کی تعلیم کیے، 1000 باب، 1000، اور اس 1000 میں سے ہر باب میں سے میں نے 1000 علم کے باب اور نکالے۔ تو 1000 گونگر 1000 کتنے ہوئے؟ اتنے باب علم کے علی نے نکال لیے۔ یہ ہے علم علی کا، اور علی کی شجاعت، علی کی سخاوت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو عزیزو، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسان کا مقصد تخلیق، وہ انسان بھولے نہیں، کیونکہ ہم ایک عہد کر کر آئے ہیں، الستو بربکم قالوا بلا، ایک عہد کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا۔ آیت اللہ جوادی عاملی ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج انسان بستر لا پر سو رہا ہے اور یہ بھول جاتا ہے اپنے اس عہد کو، الستو بربکم، کبھی اس بستر لا پر سو کر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون 23واں سورہ قرآن مجید کا، جس کی آیات میں نے خلقت انسان کے متعلق آپ کے سامنے ہدیہ کی ہیں، اس کی آخری آیتوں میں دیکھی افحسبتم،
کیا تم یہ حساب لگاتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ آؤ گے آؤ گے آؤ گے، ایک عرصے کے بعد آؤ گے. ہم تمہیں زندگی دی ہے، ہم تمہیں مار دیں گے، ایک عرصے کے بعد مر جاؤ گے. کتنا عرصہ زندہ رہو گے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر ضرور ہم تم کو مار دیں گے اور پھر تم ہماری طرف پلٹ کر آؤ گے. ثم الیہ ترجعون. تو بس یہ جو پریشانی ہے، یہ جو بے سکونی ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ اسی لیے ہے کہ اپنا تعلق جوڑا نہیں ہے کسی اس شخصیت سے، کسی اس ذات سے جو بالکل کمال ہو، جو پرفیکٹ ہو. جب انسان اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا، جب اس کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، رابطہ کٹ آف کر دیا، تو جتنا میٹیریلسٹک زندگی گزار لو، جتنی مادیات اپنے سامنے حاصل کر لو، انسان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، سکون نہیں ملے گا. سکون اسی میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ میں ہے سکون، ذکر اللہ میں. وہ جب انسان سکون پاتا ہے، جب اس کے ساتھ رابطہ کنیکشن ہوتا ہے، اور یہ کنیکشن کا وسیلہ بننے والے سوائے 14 معصومین اور ان کے اصحاب، ان کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. ان کی تعلیمات، ان کے احادیث، ان کے اصحاب، جس طرح میں ذکر کر چکا ہوں، عمار ابن یاسر، سلمان محمدی، کس طرح سلمان محمدی کا مرتبہ منیت پر فائز کیا ان کو، منیت پر. حالانکہ قبیلہ نہیں معلوم سلمان کا، سلمان کا کوئی خاندان بیک گراؤنڈ نہیں معلوم. جب پوچھا گیا کیا ہے، انا سلمان ابن عبداللہ، میں سلمان ہوں اور عبداللہ اللہ کے بندے کا بیٹا ہوں. نام نہیں، سلمان کے والد کون تھے نہیں معلوم. مگر خبردار، چھٹے امام نے کہا سلمان کو سلمان فارسی نہ کہنا، سلمان محمدی، کیونکہ سلمان نے اپنی خواہش کو، اپنی ہوا کو، اپنی امیدوں کو، اپنی خواہشات کو ختم کر دیا امیر المؤمنین کی خواہشات پر. امیر المؤمنین کی خواہشات پر ترجیح، امیر المؤمنین کی خواہشات کی ترجیح دی. تو یہ ہے سلمان، سلمان کا حسب نسب یہی ہے. تو وہ منیت پر فائز ہو گئے، سلمان من اہل البیت. اسی طرح ہمارے ایک اور ابو ذر غفاری، ابو ذر غفاری، جندب ابن جنادہ، وہ مدینے کی گلیوں میں، وہ شام کی گلیوں میں وہ نعرہ بلند کرتے تھے، حق کا نعرہ، وہ علی کے لیے، علی کی مظلومیت کا اعلان، وہ مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنا. یہ ابو ذر غفاری تھے، کیونکہ آزاد مرد تھے. ابو ذر غفاری آزاد مرد تھے، اور آزاد اور غلام دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آزاد کی ایک آن ہے، محکوم کا ایک سال، محکوم کا ایک سال. اقبال کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اقبال کو کہنا چاہیے تھا محکوم کے 100 سال. تو وزن میں کوئی فرق نہیں پڑا، پتہ نہیں کیوں اقبال نے ایک سال کہا. آزاد کی ایک آن ہے، محکوم کا ایک سال، محکوم کے 100 سال. کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات، کتنے خرچ ہونے والے اوقات ہیں، کتنے ایسے اوقات ہیں محکوم کے کہ کوئی تقابل ہی نہیں ہے. کتنے ارزانی ہیں، کتنے سستے ہیں، کہ وہاں ایک آن ہے، ایک لمحہ ہے آزاد کا، آزاد شخص کا. اور محکوم جو غلام ہے وہ اس کے 100 سال. کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات. آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات. اور آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت. آزاد انسان کا ہر لمحہ، ایک ایک گزرا ہوا پل کیا ہے؟ ابدیت کا پیغام دیتا ہے، ایٹرنل لائف، ہمیشگی ہے، ہمیشہ جینے والا، ہمیشہ رہنے والا، چاہے مر بھی جائے، چاہے سانسوں کی ڈوری ختم ہو جائے. آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات. محکوم کا ہر لحظہ نیا موت ہے، ہر وقت مرنا ہے،
ہر سانس میں مرتا ہے، ہر وقت مرتا ہے، کیونکہ جہاں جہل ہوگا وہاں موت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے بس زیادہ اشعار نہ پڑھوں کیونکہ آپ لوگ ایک مرتبہ اونچی صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ تو تو عزیزوں، آزاد اور غلام برابر نہیں ہو سکتے، عالم جاہل برابر نہیں ہو سکتے، با تقوی شخص اور فاجر برابر نہیں ہو سکتے، مسلم اور مجرم برابر نہیں ہو سکتے، ظالم مظلوم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ابو ذر غفاری آزادی کا نعرہ بلند کرتے تھے، اسی لیے ان کو جلا وطن کیا گیا، جلا وطن کیا گیا ابو ذر غفاری کو۔ ابو ذر غفاری جن کے بارے میں حدیث کہی رسول نے، ما ضلت الخضراء، زمین کا فرش نہیں بچھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا اس آدمی پر جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ زمین نے فرش نہیں بچھایا اس کے لیے، آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی شخص کے لیے جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ابو ذر سچے تھے، ابو ذر صدیق تھے، ابو ذر امین تھے، ابو ذر ولایت علی کے لیے لڑنے والے، نکلنے والے، حق کے لیے نکلنے والے، ظلم کے خلاف نکلنے والے ابو ذر تھے۔ اس لیے افتخار عارف کی ایک نظم ہے، افتخار عارف سنی مسلک کے ہیں، لیکن انہوں نے ابو ذر کے بارے میں یہ کہہ کر کمال کر دیا، ان کی بخشش کے لیے ایک نظم کافی ہے۔ سلام ان پر، درود ان پر، وہ کہہ رہے تھے زمین بوجھ نہیں ایسے آدمی کا اٹھایا جو تم سے سچا ہو اے ابو ذر۔ وہ کہہ رہے تھے فلک نے سایہ نہیں کیا ایسے آدمی پر جو تم سے سچا ہو اے ابو ذر۔ سبھی یسار و یمین تصدیق کر رہے تھے، تمام اہل یقین تصدیق کر رہے تھے، مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا وہی ابو ذر ہیں اور مدینہ ہے اور منبر ہے اور منبر کا فیصلہ ہے۔ منبر کا فیصلہ جب ابو ذر کے خلاف آیا، چلا وطن کر دیا گیا ربضہ کی طرف، وہی ابو ذر ہیں اور مدینہ ہے اور منبر ہے اور منبر کا فیصلہ ہے۔ افتخار عارف کہتے ہیں اب جو منبر کا فیصلہ ہے وہ قول صادق سے مختلف ہے، وہ قول صادق سے مختلف ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا کسی نے سایہ نہیں کیا، کسی نے زمین کا فرش نہیں بچھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، مگر ابو ذر پر جھوٹ کا الزام لگایا، ابو ذر کو مارا، ابو ذر کو پیٹا، مدینہ بدر کر دیا گیا۔ اب جو منبر کا فیصلہ ہے وہ قول صادق سے مختلف ہے، وہ جو فیصلہ جو قول صادق سے مختلف ہے وہ فیصلہ میرے اور منبر کے درمیان ایک سوال بن کر ٹھہر گیا ہے۔ بہت زمانہ گزر گیا ہے، ابو ذر نگاہ میں ہیں، پسے کمی گاہے جبر زوراوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں ہیں، دمشق و بغداد و کرتبہ کی سلاسل مصلحت کی بخشش پہ پلنے والے تمام منبر نگاہ میں ہیں۔ جہان مظلوم خواب دیگر کا منتظر ہے، نیا زمانہ نئے ابو ذر کا منتظر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو آزاد انسان کی قیمت ہے، اور آج ایک آزاد کا ہی تذکرہ کرنا ہے مجھے، آزاد جو اس دنیا میں بھی آزاد ہو گیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو گیا۔ عزیزو کتنا مشکل ہے، وہ کافر نشدی لذت ایما چشناسی، وہ جو گناہوں میں لت پت ہو، وہ جو کفر کی سرحد پر پہنچ گیا ہو، وہ جو کفر کے لشکر میں آ گیا ہو، اس کے لیے واپس آنا، سب کچھ چھوڑ کر، دنیا چھوڑ کر، دنیا کو ٹھوکر مار کر، ایک اب عمر ابن سعد ہے جو کشمکش میں رہا، جو چاہتا تھا میں دین بھی لے لوں یہ بھی لے لوں، جو چاہتا تھا میں حسین کو قتل نہ کروں لیکن رے کی حکومت بھی مل جائے، لیکن ایک وہ حر اور ابن یزید ریاحی کہ وہ لشکر میں پہنچ چکا ہے
اور ایسا گناہ کر دیا حر نے، ایسا گناہوں سے وہ لبریز ہو گیا کہ مقام منزل قادسیہ پر امام کا لشکر جا رہا ہے، اور حر ابن یزید ریاحی وہ سپہ سالار بن کر لشکر 1000 افراد کو لے کر، نیزہ بردار افراد امام کے لشکر روکنے کے لیے. یہ حر ہے، حر. تو روایت کہتی ہے کہ جب حر جا رہا تھا امام کو قید کرنے کے لیے، امام کا راستہ روکنے کے لیے، تو ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، حر تجھے جنت کی بشارت ہو. حر کہتا ہے تیری ماں تیرے غم میں روئے، اور اپنے آپ سے کہتا ہے میں جا تو رہا ہوں حسین ابن علی کا راستہ روکنے، مگر مجھے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کہ حر تجھے جنت کی بشارت ہو، حر تجھے جنت کی بشارت ہو. مگر حر جانتے نہیں تھے کہ حر کی تقدیر میں کیا ہے. عزیزو، راستہ روکا امام کا. منزل پر آ کر امام حسین، جب دور سے ایک لشکر نیزہ بردار آیا، امام کے ساتھیوں نے کہا یہ کوئی لشکر آ رہا ہے. امام نے کہا اس بیابان میں، یہاں پر. بس ایک مرتبہ ٹاکرا ہوا، امام نے لشکر کو دیکھا، کڑکتی دھوپ تھی عزیزو، دوپہر کا وقت تھا، سورج کی تمازت تھی، وہ گرمی تھی عروج پر کہ اس بیابان میں حر کا لشکر، اس کے گھوڑے بلبلا رہے تھے، ان کے گھوڑوں کی سمیں وہ دھوپ سے تپ رہے تھے. گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے حر کی زبان میں لکنت تھی، حر بول نہیں پا رہے تھے. سب سے پہلا حکم امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا بات بعد میں کریں گے، عباس بھیا مشکیزوں کے منہ کھول دو، ان کو پانی پلاؤ پہلے. عباس ان کو پانی پلاؤ. پورے لشکر والوں کو پانی پلایا گیا عزیزو، سب کو پانی پلایا گیا، حر کے لشکر والوں کو. اس کے بعد جب سب نے پانی پی لیا سیر ہو کر، اس کے بعد امام نے کہا دیکھو یہ جو جانور ہیں، بے زبان جانور، اتنی تپتی دھوپ میں، اتنی گرمی میں، اتنے گرم صحرا میں، ان کے سم جو ہیں تپ رہے ہیں، ان کو پانی پلاؤ جانوروں کو. عزیزو، امام نے جانوروں کو بھی پانی پلانے کا حکم دیا، جانوروں کو پانی پلائے گا. کہا مشکیز اس وقت تک نہ ہٹانا ان کے سامنے سے جب تک وہ خود اپنا منہ نہ ہٹا لیں. اس کے بعد مولا نے کہا، مولا عباس نے، کہ مولا اب تو اتنا پانی پلا دیا، اب ان کو بھی پانی پلا دیا، اب کیا کروں؟ کہا دیکھو اب یہ جو سم ہے ان کے سموں پر پانی چھڑک دو. حسیسو، میں ایک سوال کروں گا، عاشور کے دن جو پانی بند ہوا، اتنا پانی حسین ابن علی نے حر کے لشکر کو پلایا، اگر اپنے لشکر کے لیے بچاتا تو کیا سوال کرتے مولا؟ نہیں سوال کرتے. یہ تھا حر، یہ کرم نوازی تھی. بس عزیزو، آ گئے عاشور کا دن آ گیا. حر کا پوری رات حر نے شش و پنج میں گزاری، حر فیصلہ کرنے میں کہ دیکھو ادھر سے اللہ تش کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے خیام حسینی کی طرف سے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کے لیے اللہ تش کی آوازیں آ رہی ہیں. حر کہتا تو کتنا بد نصیب ہے حر، تیری وجہ سے آج حسین ابن علی اس بیابان میں، اس کے بچے اس مقام تک پہنچ گئے. حر کہتے ہیں بس عزیزو، ایک مرتبہ فیصلہ ہوا. حر کا بیٹا، حر نے کہا بچے مجھے آنکھوں پہ پٹی باندھ اور بس میں جاؤں گا. ایک مرتبہ اپنی زرہ کو الٹا کیا تاکہ لگے کہ میں جنگ کے لیے نہیں آ رہا ہوں. ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، حر چلے خیام حسینی کی طرف. عزیزو، بس مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ حر جب آئے، امام نے دیکھا زرہ الٹی ہوئی ہے، ایک مرتبہ رک گئے، امام خود استقبال کے لیے گئے. دیکھو ایک سپاہی آ رہا ہے. حر کے لیے جب گئے، حر اتر نہیں رہے گھوڑے سے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کہا مولا معافی مل سکتی ہے مولا، میرا جرم بہت بڑا ہے. کہا حر ایسی باتیں نہ کر، تجھے معاف کیا. انت حر فی الدنیا والآخرہ، حر تو آخرت اور دنیا میں دونوں میں آزاد ہے. تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا ہے حر، بس اجازت چاہی. کہا حر نے کہا میرا بیٹا پہلے جائے گا لڑنے کے لیے مولا، بس میں جو گناہ گار ہوں پہلے میں لڑوں گا. ایک مرتبہ حر کا بیٹا گیا لڑنے کے لیے.
اور اس کو شاباش دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے شاباش حملہ کرو ہم حق پر ہیں. اس کے بعد عزیزو حر کے بیٹے نے مدد کے لیے پکارا, زخمی ہوا. ابھی حر قدم اٹھا ہی رہے تھے کہ بیٹے کے لاشے پر پہنچوں کہ یکایک دیکھا حسین ابن علی اس سے پہلے پہنچ چکے تھے. حر کے بیٹے کے لاشے پر پہنچ گئے مولا, اور اس کے بیٹے کا لاشا اپنی گود میں رکھا. حر اٹھانا چاہتا تھا, مولا نے کہا نہیں حر نہیں, شریعت کا قانون ہے, باپ بیٹے کا لاشا نہیں اٹھائے گا. میں کہوں گا مولا ایک مرتبہ آواز دیجئے, آپ کو علی اکبر کی لاش پہ یہ جہاں کتنا یاد آیا ہوگا عزیزو. اس کے بعد حر گیا اور قتل ہو گیا. مولا نے زہرا کا رومال اس کے چہرے پہ باندھ دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا. ماتم حسین.